مکی صورت ہے. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ. یہ واحد صورت ہے جس میں آپ کو 2 آیات مقطعات پر ملتی ہیں. اور دیکھیں پھر حامیم سے شروع ہو رہی ہے. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. آسمان میں کہا جاتا ہے کہ بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کہ اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. مکے والے بھی انذار کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن نہیں سنتے تھے، برکت کے پوائنٹ آف ویو سے شاید سن لیتے. ہم مسلمان بھی آج برکت کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن سن لیتے ہیں، انذار کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سمجھتے. اللہ نے کہا کہ قرآن کے سمجھنے کی کنجی اس کی عربی زبان میں ہے، اور اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا. کیا مقصد ہے اس قرآن کے آنے کا؟ کہ یہ خبردار کرے. لتنذرا، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے. اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا راستہ دکھا دے، اور دوسرا اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حدیث کا علم عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے اختلاف دور کرے گا. اختلاف دور ہوتے ہیں علم آنے سے. ہم سمجھتے ہیں علم آنے سے اختلافات بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ تمہارے درمیان اختلافات کو دور کرے. تو قرآن کا علم، حدیث کا علم میرے اور آپ کے اختلافات کو دور کرنے والی چیز ہے. اس سے اختلاف دور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے، کیا ایمان ہے، کیا نفاق ہے. اللہ واضح کر دیتا ہے. اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے. آسمانوں اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ نے بتا دیا. اللہ راستہ کس کو دکھائے گا توحید کا؟ جو اللہ کی طرف آنا خود چاہے گا. جو اللہ کی طرف آنا ہی نہ چاہے وہ کیسے جو ہے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے؟ اور جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ علم کی محفل ڈھونڈنی ہوگی. اور جو علم میں آلریڈی لوگ آ چکے ہیں ان کو اور لوگوں کو اٹریکشن دلانے کے لیے، انسینٹیو دلانے کے لیے جگہ بنانی ہوگی. آپ دیکھیں کسی کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں تاکہ اور لوگ جگہ بن جائیں. تو جو اور اللہ کی طرف جھکے گا، جو اور اللہ کی طرف آئے گا، جو اور احسن عمل کرے گا، اوروں کو جگہ ملے گی، اوروں کو عمل کرنے کا موقع ملے گا. اوروں کو پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے بھی تھوڑا سا عمل کرنا ہے، مجھ سے آگے والے تو بہت آگے نکل گئے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جب مسلمان علم کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں تو کفار کو موقع مل جاتا ہے ان کے خلاف مختلف سازشوں کو پلاٹ کرنے کا. اللہ کے نبی نے توحید کا
توحید کا اعلان کیا، توحید پر عمل کیا اور توحید کی دعوت دی۔ آپ کو اور مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شک میں مت مبتلا ہونا۔ شک کیا کرے گا؟ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، شک انسان کو سنتوں کے بارے میں انسان کے ڈاؤٹس کریٹ کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کے ذریعے بار بار مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرتا، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، یعنی مشکل حالات میں تم جگہ مت چھوڑ جانا، مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کر جانا، اللہ ہی کی بات ماننا، لوگوں کی نبضیں مت دیکھتے رہنا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ تو مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کرنا یہی عقل مندی ہے۔ مشکل حالات میں کمپرومائز کا سلوشن دینا یہ جو ہے آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا دوست نہ ہوگا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا لہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی۔ میزان کا مطلب اللہ کی شریعت جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل اور راستی اور صحیح چیز کے اندر جو ہے فرق کر دیتی ہے۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ جب گمراہی پھیلانے میں اپنے سینسز استعمال کریں گے تو ان کے پاس انرجی باقی نہیں رہے گی کہ اپنے سینسز کو ہدایت کے لیے استعمال کر سکیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اپنے بچوں کو بتا دیں، بچے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام نہیں سکتے، ان کو بتائیں یہ دنیا عارضی ہے، ان کو بتائیں یہاں پر خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا گیا، یہ دنیا دار الجزا ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا آگے آنا ہے۔ اور بچوں کو یہ آیت پڑھ کر بتائیں لہم ما یشاؤون عند ربہم، ہر چیز وہاں ملے گی تمہیں جو تم چاہو گے، ہر چیز، جس چیز کا دل میں اللہ نے تمہاری فطرت بنائی ہے، اللہ کو پتا ہے تمہارے اندر کیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، جیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی اللہ ان کو فلفل کر دے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے کریئر چھوڑ دیے اللہ ان کو کمپنسیٹ نہ کرے گا۔ اللہ نے پہلے کہا تھا جہادن کبیر، یہ اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہادن کبیر کیا ہے، وہ دائی اللہ بنے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، اور جن خواہشات کی بعض دفعہ شریعت میں گنجائش تھی تب بھی چھوڑا تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا اجر بنا کر رکھا ہے تیار۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل
دل پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے، ان کے لیے سخت سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات ہیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہیں انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں. اللہ کی شان بتا دی. اللہ کے بندے بنو، خوشی خوشی اللہ کے بندے بنو. اللہ تمہاری خوشیاں برباد کرنا نہیں چاہتا، اس پر بھروسہ رکھو. وہ تم کو بچانا چاہتا ہے، اس پر ٹرسٹ تو کرو. تمہارے لیے تو سب کچھ بنایا ہے اس نے، دنیا بھی اور جنت بھی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور اس سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کیا جائے پناہ ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ مومنین کو ہی نظر آتا ہے جن کا ایمان بالغیب بہت مضبوط ہوتا ہے. انہی کو جنتوں کے وعدے جو ہیں وہ سنائی دیتے ہیں. اللہ نے کہا والذین، یہ کون ہے مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی آگے صفات بتائیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. بے حیائی انسان کو کبیرہ گناہوں کے بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. بے حیائی انسان کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بے حیائی کرنے سے انسان کے بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ کئی اینگل میں ہو سکتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کئی دفعہ اس پر بات بھی کر آئے ہیں. بے حیائی یہ بھی ہے کہ کسی ایسی ویب سائٹ لنک پر جایا جائے جس کے اوپر ایسی چیز دیکھی جائے جو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا ہے. اور بے حیائی کے اندر موویز اور ڈرامے بھی آ جاتے ہیں، اور ایسی موویز جو ماں باپ کہتے ہیں بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے اور خود کمرہ بند کر کے دیکھتے ہیں. تو کیا مطلب اس کی اجازت مل گئی؟ کیا وہ اس کی پرمیشن مل گیا؟ اس کا NOC مل گیا؟ بے حیائی ہی رہتی ہے، چاہے بچے دیکھیں چاہے ماں باپ دیکھیں. تو بتا دیا گیا کہ جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، پی جاتے ہیں اللہ کی خاطر، برداشت کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے، سامنے والے کے غصے کے اوپر غصہ نہیں کرتے بلکہ صبر کر لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شوری بینہم، آپس کے معاملات میں مشورے کرتے ہیں، یعنی برین سٹارمنگ کرتے ہیں، مل جل کر فیصلے کرتے ہیں. اسلام ڈکٹیٹرشپ یا ایبسولوٹ ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا، ان دونوں کے درمیان بات کرتا ہے. برین سٹارمنگ کرو، مشورہ کرو، ٹیم کو ساتھ لے کر چلو. کوئی اپنی عقل کو کل عقل نہ سمجھے، بلکہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے تو اس پر ضرور عمل کریں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سٹنگ ڈکس نہیں بنتے، پنچنگ بیگز نہیں بنتے. حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ معاف کر دینے سے سامنے والے کو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ بدلہ لے لینے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو تم بدلہ لے لو.
تو یہاں یہ بتا دیا گیا ان اللہ پر توکل کرنے والوں کی خوبی میں سے ایک خوبی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ایکسٹریکٹ بتا دیا آپ کو کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کریں، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی سامنے والے کی تو بدلہ لے لیجئے. جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے. جو مبلغ ہوتا ہے اس کو درگزر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دین کے مبلغ بن گئے ہیں اب آپ بدلہ نہیں لیں گے. اللہ نے اجازت دی ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے دین کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کا موقع کیا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا تو بہترین طریقے سے لوگوں کو درگزر کر دیجئے. ایک چیز سمجھ لیں، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دین کا نفاذ. جب تبلیغ کرنی ہوگی تو بہترین اخلاق اپنایا جائے گا، درگزر 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 کیا جائے گا. جب دین نافذ کرنا ہوگا اب درگزر نہیں کرنا، اب تو پالیسیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہی کروانی ہے. تو بتا دیا گیا کہ درگزر کرنا اچھا ہے تبلیغ کے معاملے میں، لیکن اگر دین نافذ کرنا ہو پھر تمہیں رولز اور ریگولیشنز کو سامنے لانا ہوگا. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل نہیں، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اہلیہم کا ذکر بھی آیا ہے، نہ اپنی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی فکر کی، نہ خود کانفیڈنٹ مسلم بنے، نہ ان کو کانفیڈنٹ مسلمان بنایا، نہ خود دین کا علم حاصل کیا، نہ ان کو دین کا علم دیا. بہترین سے بہترین مونٹیسری میں تو ان کو ڈال دیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کی طرف ان کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اس کی کوئی سٹرگل نہ کی. ویسے تو میجورٹی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ نہیں کراتے. کیوں نہیں کراتے؟ مونٹیسری بھی ہوم سکولنگ کے نام پر نہیں ہوتی کہ نہیں آج کل تو آپ کو مونٹیسری میں ڈالنا ہوتا ہے، ورنہ بچہ آپ کا گروم نہیں ہوتا، ورنہ بچہ آپ کا ٹرینڈ نہیں ہوتا. تو ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ہوم سکولنگ نہیں کرواتے، دین کے تعلیم کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہوم سکولنگ کرا لیں گے، ہم خود پڑھا دیں گے، ہم خود سمجھا دیں گے، ہم بتا دیں گے. اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے خود علم سے غافل ہوتا ہے ایسے ہی اپنے اہلیہم سے بھی دین سے غافل کر دیتا ہے ان کو بھی. اور ان کے حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹا پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تقدیر کا معاملہ بتا دیا، یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس پر زور نہ لگاؤ. اور مسلمان مومن عورتیں مومن مرد اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی شادی کا مقصد صرف ایک نہیں ہے اولاد پیدا کرنا، بلکہ ان کو بتا دیا گیا اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کریں. ایک دوسرے کو اطمینان پہنچانے کا ذریعہ بننا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. اگر اولاد کسی کو نہیں دی تو انسان کے اندر احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ، بڑی آزمائش ہے.
کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف نازل کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا ایمان تمہارے سینوں کے اندر کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. تو جیسے تم کپڑا دھو کر پاک کر لیتے ہو، ایسے ہی تجدید ایمان کیا کرو، ایسے ہی ایمان کا مذاکرہ کیا کرو، ایسے ہی اپنے دل کی بھی سپرنگ کلیننگ کیا کرو جیسے اپنے گھروں کی سپرنگ کلیننگ کرتے ہو. سورہ زخرف مکی صورت ہے.